الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ آج ہم جس صحابی کا ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے خلیفہ راشد ہیں، جن کو سب سے پہلے امیر المؤمنین کے لقب سے نوازا گیا اور جن کا عدل و انصاف ضرب المثل ہے، اور یہ ان 10 لوگوں میں سے ایک ہیں جن کے جیتے جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنتی ہونے کی بشارت عطا فرمائی۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ذکر کر رہا ہوں، جنہیں فاروق کے لقب سے بھی جانا جاتا ہے، فاروق بھی اور فاروق اعظم بھی کہا جاتا ہے۔ زمانے جاہلیت ہی سے یہ بڑے بہادر تھے، قریش کے معزز لوگوں میں ان کا نام تھا، اور سفارت کا عہدہ، سفارتکاری کا عہدہ اور منصب اسی خاندان میں تھا۔ یہ ان 2 لوگوں میں سے ایک تھے جن کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ انہیں اسلام کی توفیق دے کر کے اسلام کو قوت عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان 2 میں سے ان کو توفیق دی، عمر رضی اللہ عنہ کو، جو کہ قریش قبیلے سے ہیں اور بنو عدی خاندان سے ہیں۔ سن 584 عیسوی میں ولادت ہوئی، ہجرت سے 5 سال پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کنیت ابو حفص اور ان کا لقب فاروق رکھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب سن 13 ہجری میں جب انہوں نے وفات پائی، اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت کی گئی، اور انہی کے زمانے میں شام، عراق، قدس، مصر اور جزیرہ کی بیشتر فتوحات ہوئیں، اور سب سے پہلے انہوں نے ہجری تاریخ کا آغاز کیا، اور اسلام میں انہوں نے سب سے پہلے دفاتر اور آفسوں کا قیام کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ کی وفات سن 23 ہجری 644 عیسوی میں ہوئی۔ آپ کی وفات اس طرح ہوئی کہ ابو لولو، ایک فارسی غلام، نے آپ پر صلاۃ فجر میں اندھیرے میں قاتلانہ حملہ کیا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی وہ دعا قبول فرمائی جو آپ بار بار دعا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما اور مجھے اپنے رسول کے شہر مدینہ میں وفات دے۔ تو دونوں دعائیں قبول ہوئیں، مدینہ میں وفات ہوئی اور شہادت کی موت ملی۔ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو اور آپ کو راضی فرما دے۔ آپ کی عمر، آپ کی خلافت تقریباً 10 سالوں پر محیط ہے، اور عدل و انصاف میں مثال ہے، دنیا کے لیے مثال ہے۔ واللہ اعلم والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔